نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے، پرسوں یوم عاشورہ ہے۔ میں نے اب سے بہت عرصہ پہلے تو ان موضوعات پر تقاریر کی، خاص طور پر شہید مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موضوع پر کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا، وہ کون سا فتنہ تھا جس کا ظہور ہوا۔ وہ میری کتاب ہے شہید مظلوم کے نام سے۔ پھر حضرت علی کے بارے میں بھی ایک میرا کتابچہ موجود ہے، نسیل مسیح علی مرتضیٰ، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال مسیح کی سی ہے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام۔ کچھ لوگوں نے انہیں خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، کچھ لوگوں نے انہیں مرتد کہا، واجب القتل کہا، تو گویا کہ وہی دو انتہائیں تمہارے بارے میں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ یہ گویا کہ پیشین گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سانحہ کربلا پر میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر پھر جس کو میں نے تحریر کی شکل بھی دی ہے وہ تو الہامی ہے۔ اس پیچیدہ مسئلے کا جو متوازن اور معتدل حل میں نے پیش کیا ہے وہ بہت سی جو مشکلات ہیں تاریخ کے حوالے سے انہیں حل کر دیتا ہے۔ بہرحال آج میں اسی سلسلے میں کچھ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے تاریخ کے بارے میں دو باتیں واضح ہونی چاہیے۔ ایک ہے واقعات کی باریک بینی میں جا کر تحقیق کرنا، یہ واقعہ یوں تھا یا یوں تھا یا یہ تھا یا وہ تھا۔ ایک ہے اس کا طویل جو تاریخی پس منظر ہوتا ہے اس کے اندر اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھنا۔ پہلی بات کو ہم کہیں گے فن تاریخ اور دوسری بات کو کہیں گے فلسفہ تاریخ۔ تو میں نے ان معاملات کے اندر کوئی ایک محقق کے اعتبار سے واقعات کی تحقیق و تفتیش اور چھان بین کا کام نہیں کیا، یہ میرا رول نہیں تھا۔ میں اول روز سے ایک داعی کی حیثیت رکھتا ہوں، اور داعی ان چیزوں کے اندر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتا۔ قرآن کی اصل دعوت کیا ہے، وہ دعوت جنہوں نے بدوؤں کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور وہ اصل شے کیا تھی۔ ظاہر بات ہے کہ اس دور میں تو نہ ابھی واقعہ کربلا ہوا تھا، نہ ابھی شہادت حسین ہوئی تھی، نہ شہادت عثمان ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جس چیز نے موٹیویٹ کیا تھا، جس چیز نے انقلاب برپا کیا تھا، وہ کیا تھی؟ میرا موضوع اول روز سے وہ ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ واقعاتی اعتبار سے ہمارے ماحول میں یہ باتیں موجود ہیں تو کسی داعی کے لیے بالکل ان سے بچ کر نکل جانا بھی ممکن نہیں ہے، معتدل نقطہ نظر اسے دینا پڑے گا۔ میرے نزدیک حضور کی سیرت مطہرہ کا سمجھنا بھی صرف واقعات کی تفصیل کے حوالے سے مناسب یا کافی نہیں ہے، جب تک کہ ایک فلسفہ انقلاب اس کی پشت پر رہا ہے۔ ورنہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ ٹوائنبی نے ایک زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں، لیکن یہ کہ کمبخت کی بات بڑی وزنی ہے بظاہر۔ محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ مکے والا محمد جو ہے وہ نبیوں کا سا نقشہ ہے ضرور، وہ نبی تو نہیں مانتا، لیکن حضور کا جو رول وہاں نظر آ رہا ہے، داعی کا، پریچر کا، واعظ کا، یہ تمام انبیاء کا تھا، یہ عیسیٰ کا تھا، یہ یحییٰ کا تھا علیہ السلام۔ بٹ دیر ہی failed۔ He had to run away for his life۔ وہ تو فلائٹ کہتے ہیں نا، اسے ہجرت تو نہیں کہتے۔
لیکن مدینے والا محمد غوری بالکل ہے، وہ تو سپہ سالار ہے، وہ اسٹیٹس مین ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، وہ چیف جسٹس ہے، وہ تو اور ہی ہے، وہ کامیاب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر مبنی کر کے 2 کتابیں لکھ دی منٹگومری واٹ نے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کتاب پڑھتے ہوئے کہیں کہیں آپ رنگ لگا دیتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، بعد میں کبھی نظر ثانی کروں گا تو صرف ان عبارتوں کو دیکھوں گا۔ اس ایک جملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے 2 کتابیں لکھی شخص نے، محمد ایک مکہ، محمد ایک مدینہ۔ یہ 2 محمد ہیں، ایک نہیں۔ یہ 2 محمد ایک بنتے ہیں فلسفہ انقلاب کے اعتبار سے۔ میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبوی، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تضادات کیسے رفع ہوتے ہیں۔ کہ مکے میں حکم یہ ہے چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، مدینے میں آ کر حکم قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ تضاد ہے یا نہیں؟ اس لیے میں نے کہا تھا اس کا وقت کی نگاہ جو ہے، اس نے جو بات کہی ہے بظاہر بات بس نہیں ہے، یہ پولز اپارٹ ہے یہ معاملہ۔ سن 6 میں دب کر صلح کر رہے ہیں، انتہائی دب کر، جبکہ تمام مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ صلح ٹوٹ گئی ہے قریش کی طرف سے، اب قریش کا جو سردار ہے ابو سفیان وہ آ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، صفائشیں کرا رہا ہے کہ صلح کی تجدید کا تم نہیں کر رہے۔ تو آئی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انقلابی پروسیس کے حوالے سے اس پروسیس کے تقاضے جدا ہوتے ہیں، اس کے مراحل میں، مختلف مراحل میں اس کے تقاضے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ہی کہ اس کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اس کو بھی اس انقلاب کے فلسفے کے پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ واقعات آپ بیان کرتے رہیے، اور وہ کیا ہے؟ ہر انقلاب کے بعد اٹس اے رول کہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس ہوتی ہیں۔ انقلاب کا جب آخری مرحلہ آ رہا ہوتا ہے اور جو مخالف قوتیں وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے بس سے باہر ہو گیا معاملہ، وہ گردن نیچی کر دیتی ہیں، سرنڈر۔ اب دیکھیں گے، پھر کبھی وقت آئے گا تو پھر اٹھیں گے۔ اس کے لیے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جو ہے ہر انقلاب کو یہ لازمہ ہے۔ انقلاب محمدی کی تکمیل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جلد ہی حضور نے مراجعت اختیار فرما لی، میں کہہ رہا ہوں اللہ جانے، اس لیے کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے، رسولوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا وقت عند اللہ تو پورا ہو گیا ہے، آپ ابھی مزید رہنا چاہیں دنیا میں تو ٹھیک ہے، چوائس ہے۔ جس پر کہ حضور نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، اب نہیں، بس جلدی آپ رحلت فرما گئے، مراجعت فرما گئے۔ لہذا سب سے پہلی تو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جو عرب سے اٹھی، اس لیے کہ ابھی تو عرب ہی میں تکمیل ہوئی تھی نا انقلاب کی، ابھی آگے تو مرحلہ جو ہے خلافت راشدہ میں پھیلنا۔ اس نے 2 شکلیں اختیار کی، ایک نئے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے توحید کو کسی نے نہیں چھیڑا، اس کی جڑ اتنی گہری ہو گئی تھی کہ یہ جو عربین پیننسولا کی جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھی ان میں سے کسی نے توحید کو نہیں چھیڑا، آپ رسالت میں نقل لگائی۔ محمد بھی تو ہم جیسے انسان تھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں، ہم بھی ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مسلمہ کذاب، یمامہ بہت بڑا اہم علاقہ ہے، بڑے جنگجو لوگ تھے، ان کا سردار تھا۔ اور دوسری تحریک زکوٰۃ کی انکار، زکوٰۃ نہیں دیں گے، شریعت میں نقب اور رسالت میں نقب۔ یہ دونوں تحریکیں ایسی تھیں کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام تقریباً جزیرہ نما عرب میں بھی ختم ہو گیا، صرف حجاز تک، بڑے شہروں تک، مدینہ تک محدود رہ گیا، پورا جزیرہ نما عرب۔ جو داخل ہوئے تھے اسلام میں فوج در فوج، وہ نکل بھی گئے فوج در فوج۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا وہی یخرجون من دین اللہ افواجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کارنامہ حیات ہے، ویسے تو ان کی ذات والا صفات اس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، ان کا مقام و مرتبہ
لیکن ان کا کارنامہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ان دونوں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کا کلا کما کر دیا ود این آئرن ول اینڈ آئرن فسٹ. حالانکہ حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی تھی حضرت ابو بکر کو کہ ٹھیک ہے جو نئی نبوت کے علمبردار ہیں ان کے خلاف تو جہاد کریں گے، لیکن یہ مانعین زکوٰۃ کا محاذ نہ کھولیں. مسلمانوں کے دل ویسے ہی زخمی ہیں، حضور کے انتقال کے بعد مورال پست ہے. پھر آپ نے لشکر جو ہے اسامہ کا وہ بھی نہیں روکا، اسے بھی جانے دیا ہے. اب ہماری طاقت کہاں ہے یہاں کہ ہم یہ مانعین زکوٰۃ سے بھی جنگ کریں. لیکن وہ آئرن ول اور آئرن فسٹ، انہوں نے کہا کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو تنہا جاؤں گا، میں جنگ کروں گا دین میں. ایبدل الدین وعدہ حی، کیا دین کے اندر تغیر کیا جائے گا، ترمیم و تنسیخ کی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں؟ میرے زندہ ہوتے تو یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال اندر سے انقلاب کے کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کو ختم کر کے اب وہ جو بھی حکمت الہی تھی حضرت ابوبکر کا کام گویا کہ پورا ہو گیا، حضرت عمر کے حوالے کیا. اب اصل ایکسپینشن جو ہوئی ہے وہ دور فاروقی میں ہوئی ہے. عراق فتح ہو رہا ہے، سلطنت روما کے ٹکڑے ہو گئے اور ایران کی دھجیاں بکھر گئیں. یہ ساری چیزیں ہوئی کب ہوئی ہے؟ دور فاروقی میں. للی ان بلوم میں کہا کرتا ہوں، اگر دیکھنا ہو کہ ان کی جو پھول پورا طرح کھلا ہوا ہے تو اسلام کا کھلا ہوا چہرہ آپ کو نظر آئے گا دور فاروقی میں. حضور کا دور جو ہے وہ مسلسل جد و جہد کا دور تھا، ابھی انقلابی پروسیس کا دور تھا. اس میں اس کے ثمرات ابھی پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتے تھے. ابھی درخت جو ہے جو آم کا وہ ابھی پروان چڑھ رہا تھا. اور حضرت ابوبکر کا دور جو تھا وہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کو دفاع کرنے میں اور ختم کرنے میں، قلع کما کرنے میں گزر گیا. تو اصل میں تو پھول کھلا ہے وہ حضرت عمر کے دور. بہرحال اس کے بعد جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، ان کا پس منظر کیا ہے. پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین عرب کا معاملہ تھا جو تقریباً ختم ہو گیا حضرت ابوبکر کے زمانے میں. اب میں نے تقریباً کے 10 کا اضافہ کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جنگ یمامہ میں بہت مسلمان شہید ہوئے، بڑی مشکل سے فتح حاصل ہوئی ہے مسیلمہ کذاب پر، بہت بڑی مشکل سے، بہت جنگجو لوگ تھے. اور ان کی فطرت میں جو جنگجوئی تھی اس کی وجہ سے بعد میں بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر نے ان کو وہاں سے بے دخل کر کے اور عراق اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا تاکہ ان کے اندر جو جنگجوئی ہے وہ کفر کے خلاف استعمال ہو. وہاں جہاد ہو رہا تھا. یہ ان کا گڑھ بن گیا. اسی علاقے میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاونیاں بنائیں کوفہ اور بصرہ کی. اب ظاہر بات ہے کہ مدینہ تو بہت دور ہے اور یہ جو سرحدیں ہیں ایران کی اور ادھر سے عراق کی بہت فاصلہ ہے. تو وہاں پہ چھاونیاں بنیں. اس سے یہ کہ یہ قبیلے وہاں پر اور مستحکم ہو گئے. حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ ہی منتقل کر دیا کوفے. وہی بات کہ سلطنت تو پھیل رہی ہے ادھر، اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دارالخلافہ اتنے فاصلے پر ہو. تو یہ گروہ جو ہے یہ باقی رہا تھا اور باقی ادوار میں بھی یہ مختلف اوقات میں مختلف فتنوں کے اندر اپنی وہ جو ایک ہوتی ہے نا انسان کی سرشت نہیں بدلتی. حضور کی ایک حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں بارہا کہ اگر تم سے کہا جائے کہ کوہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو مان لینا کہ شاید ہل گیا ہو. اگر سمجھو کو کہا جائے کہ فلاں انسان کی سرشت بدل گئی تو کبھی نہ ماننا. سرشت نہیں بدلتی. اس کی تفصیل میں بارہا بیان کرتی ہوں اس میں مراد کیا ہے، لیکن اس پر موقع نہیں اس کا. تو ان کی سرشت کے اندر جو وہ تھا معاملہ وہی تھا جس کے نتیجے میں یہ پھر بہت بڑے فتنے کا مرکز بنا. یہ میں بعد میں کروں گا. اب اس کے علاوہ جو اگریوڈ پارٹیز تھیں وہ اور کون تھیں ان کو اسلام نے زخم پہنچایا. یہودیت ٹکراؤ بھی ہوا، جنگیں بھی ہوئی، جزیرہ نمایاں عرب سے خارج بھی کر دیے گئے، یہودی مذہب کی نفی کی گئی مطلق. تو سب سے زیادہ اگریوڈ پارٹی خاتمہ تو ان کا نہیں ہوا، لیکن یہودیت جو ہے صرف عرب میں تو نہیں تھی. یہودیت جو ہے وہ تو پھیلی ہوئی تھی، مڈل ایسٹ کے اندر بھی تھی اور اندر بھی تھی، یورپ میں بھی تھی. ڈائسپورا کی وجہ سے
لیے اس کی ظاہر بات ہے کہ 170 عیسوی میں جو ان کو نکالا گیا تھا تو اسی وجہ سے اسی لیے تو یہاں آ گئے تھے. یہاں ان کا کیا کام تھا؟ مدینہ منورہ میں آنے کا کام تھا ان کا. بہرحال اس لیے یہودیت ختم تو نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ بہت زیادہ زخم خوردہ. دوسرا مقابلہ مذہبی سطح پر تھا عیسائیوں سے, لیکن عیسائیوں سے کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن حضور کی زندگی میں نہیں ہوئی, بلکہ عیسائیوں کا رول کچھ ہمدردانہ رہا مسلمانوں کے ساتھ. چنانچہ آپ کو معلوم ہے نجاشی, نیگوس, مذہبی سینئر حبشہ کے بادشاہ عیسائی تھے جنہوں نے پناہ دی مسلمانوں کو. حالانکہ ایک بڑا وفد گیا تھا قریش کے عمرو بن العاص کی قیادت میں, یہ ہمارے بگوڑے ہیں انہیں واپس کرو, لیکن نہیں. حضرت جعفر طیار نے عین دربار کے اندر سورہ مریم کی آیات پڑھی ہیں اور وہ نجاشی موم ہو گیا کہ یہ واقعتاً جو عیسیٰ کی حقیقت بیان ہوئی ہے ان آیات میں, عیسیٰ حقیقتاً اس سے ایک دن کا برابر زیادہ نہیں, دن کا اٹھا کر اس نے کہا. اسی طریقے ہرقل کے پاس جب آپ کا نامہ مبارک پہنچا تھا وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ 300 برس پہلے کی تاریخ دہرائی جائے جب کانسٹنٹائن ایمپرر آف روما وہ عیسائی ہو گیا تھا. جب عیسائی ہوا پوری سلطنت عیسائی ہوئی. عیسائیت کو تو عروج اس کے بعد حاصل ہوا 300 عیسوی کے اندر. وہ چاہتا تھا میں مسلمان ہو جاؤں, پہچان لیا تھا حضور کو, لیکن اس کے درباری اور اس کے سپہ سالار اس منظر جو تھا وہ تفصیل سے میں نہیں جا سکتا, وہ واقعی بیان کر دیا. اور سیرت میں پڑھی پوری لمبی تفصیل وہ موجود ہے, حدیث موجود ہے. وہ رہ گیا, سلطنت کی بیڑیاں پاؤں میں پڑی رہ گئی, لہذا اسلام سے محروم رہ گیا, لیکن کوئی اس نے اقدام نہیں کیا. تو عیسائیت کی طرف سے بھی اس طرح کا کوئی کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کا معاملہ نہیں آیا. چوتھا معاملہ تھا ایران کا, اور ایران کی دھجیاں ہو گئی, ختم ہو گئی. سلطنت روما کو صرف زخم لگا کہ اس کے ایشیائی مقبوضات جاتے رہے, شام چلا گیا اور یہ ترکی کا کچھ حصہ چلا گیا, لیکن سلطنت روما تو انٹیکٹ تھی. وہ تو ایسٹ یورپ پر بھی تھی اور شمالی افریقہ پر بھی تھی, ختم تو نہیں ہوئی نا. 3 ٹانگوں پر تھی, ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. اور جو سلطنت کسرا تھی وہ ختم, نسیم منسیہ. اور اس قوم کے اندر ایک تو قوم پرستی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے ایرانیوں کے, جیسے جرمنوں میں ہے وی آر اے سپیریئر ریس, ایسے ایرانیوں کے اندر دے آر ویری پراؤڈ نیشن. اور شاہ پرستی بھی ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی, بڑی پرانی تھی, کہخسرو سے چلی آ رہی تھی. جو ایرانی بادشاہت کا جو اصل آغاز ہوا کہخسرو ذوالقرنین, جس کی تاریخ تو قرآن نے کی ہے سورہ کہف کے اندر. تو یہ 2 چیزیں ان کی سرشت میں تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی پھر اسلام کے خلاف جو ہے جو اپنی ان کی سرشت تھی اس کے حوالے سے تو یہ چیزیں جمع ہو گئی. کوفہ ان بنو تمیم کا مرکز بن گیا, جو اہل عرب میں سے جو گویا کہ جن کے اندر وہ جراثیم موجود تھے جو پروان چڑھتے رہے, انہی میں سے خوارج نکلے. انہی کے اندر سے پھر جو ہے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اصل میں حضرت حسین کو شہید کیا. دوسری طرح کہ ایران کا جو ایران کی نسل پرستی اور شاہ پرستی اور شہنشاہیت پرستی تھی تو اس کا مرکز یہی وجہ ہے کہ پھر ایران شیعیت کا مرکز بنا. ہر چیز کا ایک پس منظر ہوتا ہے, کیوں بنا یہ, کیسے بنا, اسباب کیا تھے. اب ظاہر بات ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا باقی ساری تحریکیں تو کچھ لی گئی. یہودیت کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی طرف سے اب جو نیا حملہ ہوا اسلام پر اس کے بعد جو ہے وہ سارا یہودیت کی وجہ سے. یہودی جزیرہ نما عرب سے ختم کر دیے گئے. بنو قریظہ کا تو آپ کو معلوم ہے قتل عام کیا حضور نے, انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی اور تورات کی یہ جو دی ہوئی سزا ہے بیان کردہ سزا وہ ان کے اوپر نافذ کی گئی. اور ان کی طرف سے حکم بنائے گئے تھے سعد بن معاذ کو, انہوں نے یہ حکم دیا, فیصلہ دیا تورات کے مطابق. تو وہ بہت تکلیف تھے. اب وہ ظاہر بات ہے کہ میدان میں تو مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت ان میں تھی نہیں, وہ تو ویسے بھی پوری دنیا میں جو تھے بکھرے ہوئے تھے, کوئی ایک مرکزی طاقت تھی نہیں, تو مقابلہ اور کیا کرتے.
تو کوئی عسکری یا سیاسی تو ان کی طرف سے حملہ نہیں ہوا، ان کی طرف سے سازشی حملہ ہوا۔ مجھے یاد آتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، وہ ٹروجن ہارس، ٹرائے اور اسپارٹا کی جب جنگ ہوئی ہے تو جب ایک بڑا جرنیل مارا گیا ہے گریک، تو ایک دوسرے شخص نے کہا گریک نے، سو دس از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف ٹریچری۔ بہادری کا تو آج خاتمہ ہو گیا، فلانا سردار ہمارا سب سے بڑا مارا گیا، لیکن ہماری جو سازشی صلاحیت ہے وہ تو ختم نہیں ہوئی۔ پھر وہ بنایا گھوڑا انہوں نے، وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو یہودی ٹریچری جو ہے وہ برسر کار آئی، یہ ہے اصل جہاں سے بات سمجھنے کی۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی یمن کا، اسلام کا لبادہ اوڑا اندر آ گیا۔ اب دیکھا چاروں طرف کیا حالات ہیں، ایک تو سطح ہے، ایک سطح زیر سطح کیا کچھ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ایک آپ کا کانشیس مائنڈ ہے، ایک سب کانشیس مائنڈ ہے، ایک حالات ہیں اوپر سے نظر آ رہے ہیں، نشیب ہے، تھوڑا نیچے کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک تو قبائلی عصبیت ابھی مسلمانوں میں ختم نہیں ہوئی ہے، قریش، بنو امیہ، بنو ہاشم، چشمہ پرانی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اور یہ دیکھیے اتفاق کہ پہلے دونوں خلیفہ نہ قرشی تھے، نہ بنو امیہ میں سے، قرشی تو تھے، نہ بنو امیہ میں سے، نہ بنو ہاشم میں سے۔ ابو بکر بنو تیم میں سے، عمر بنو عدی میں سے، اب حضرت عثمان تھے، یہ بنو امیہ میں سے تھے۔ اب اسے موقع ملا بنو ہاشم کی عصبیت کو جگا دے گا۔ یہ کون آ گیا بنو امیہ کا آدمی، یہ کیسے ہو گیا بنو ہاشم؟ خلافت کا حقدار اول روز سے علی، یہ سب، یہ ابو بکر بھی غاصب، عمر بھی غاصب، عثمان بھی غاصب۔ اس انتہا تک گیا وہ کہ علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے۔ ایک طرف توحید میں اسے لڑائی زد لگائی، اور دوسری طرف یہ کہ یہ ایک عصبیت، اور تیسری طرف ایک ماسٹر مائنڈ کی طرح انہوں نے پروپیگنڈا کی مہم چلائی، جو حضرت عثمان اور ان کے جو عاملین تھے ان کے خلاف کردار کشی کی مہم۔ اور دیکھیے جو انتہائی ذہانت، جینیس تو ہے یہ قوم، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے سائنسدان انہوں نے پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے فلسفی انہوں نے پیدا کیے ہیں، ذہین قوم تو ہے۔ اللہ نے بھی کچھ دیکھ کر ہی آخر انہیں چنا تھا کبھی، فضل اللہ علی العالمین۔ تو وہ جو ان کا جینیس ہے، ایول جینیس، وہ مروع کر رہا ہے کہ مدینے کے اندر تو یہاں کہانیاں بیان کرو، یہ معاویہ کیا کر رہا ہے، وہاں پر اس نے کیا کیا ہے، اس نے دولت لوٹ لی ہے، تو یہ کیا ہے وہ اپنے، اور وہ مصر کا گورنر کیا کر رہا ہے، عمرو بن العاص میں فلاں کا کیا کر رہا ہے، عمرو بن صاحب، ان سب کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اور وہاں ہوگا ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا، اور حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا۔ یہ تو اقربا پروری ہو رہی ہے، یہ جو ہے بیت المال کو ذاتی خزانہ بنا لیا گیا ہے، رشتہ داروں کو بڑے بڑے حاکم بنا دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا توڑ کیسے ہو؟ نہ مینز آف کمیونیکیشن ہے، اطلاع بھی شام سے مدینے تک آئے تو 2 ہفتے لگ جائیں، شاید مصر سے آئے تو اتنا وقت لگ جائے، اور کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں یہاں پر، لہذا یہ طوفان کی طرح معاملہ تھا۔ اور یہاں وہ فتنۃ الکبریٰ قائم ہوا، جسے کہ ایک بڑی کتاب ہے یہ الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین فتنہ تاریخ انسانی۔ لوگ کھڑے ہوں گے حضرت عثمان سے کہ تم استعفیٰ دو، چھوڑ دو خلافت۔ حضرت عثمان نے کہا کیسے، کیا وجہ، یہ کیا تم نے، یہ کیا تم نے، یہ کیا، سب کا جواب دے رہے ہیں وہ قتل نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے۔ حضرت علی مسجد میں آ گئے، کیونکہ حضرت عثمان کو انہوں نے قید کر دیا تھا گھر کے اندر۔ حضرت علی مسجد میں، حضرت عثمان نہیں آ سکتے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ انہوں نے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا حضرت عثمان کی طرف سے، جھوٹ کر رہے، غلط کہہ رہے، لیکن وہ کوئی ماننے والے تو نہیں تھے جسے فتنہ ہی برپا کرنا ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟
حضرت عثمان اڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ جب تک یہ مجھے قتل نہ کر دے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ ان کے خلاف جنگ کروں، اس لیے کہ کلمہ گو ہے، میں کیا کروں؟ ان کا سارا میرے خلاف ہے نا، اسلام کے خلاف تو انہوں نے کوئی بات کہی نہیں، تو میں کیسے ان کے خلاف کوئی اپنی جان بچانے کے لیے اور میں جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی خوریزی کروں نہیں، نہ کلاؤ. حضرت معاویہ شام سے پے بپے خطوط بھیج رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم آ کر کا قلعہ کر دیں، چند ہزار یہ بلوائی ہے. عمرو بن العاص مصر سے کہہ رہے ہیں، خود مدینے میں بیٹھے حضرت علی کہہ رہے ہیں، حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں، حضرت زبیر کہہ رہے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے تین، آپ اجازت دیجیے ہم ان کا ختم کریں. اب یہ ایک بڑا سا سوال ہے، کوشچن سائن آف انٹروگیشن، لیکن یہ کہ اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہی میرا کتاب کا مظلوم شہید مظلوم اس کا مطابق ہے. بہرحال حضرت عثمان شہید کر دیے رضی اللہ تعالی، جبکہ دروازے پر حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہرے دار کے طور پر کھڑے تھے. حضرت علی نے دروازے پر اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کر دیا تاکہ پہلے انہیں کوئی قتل کرے تو اندر جائے. وہ پچھواڑے سے آئے ہیں دوسرے مکان کے اوپر سے چھت نزول اور انہوں نے کی. یہ وہ فتنہ ہے جو یوں سمجھیے یہ پس منظر ہے واقعہ کربلا اور حضرت حسین کی شخصیت اور یزید کی شخصیت جو ہے اس کے پس منظر ہے. اس کے بعد ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی، یہی خوارج پھر میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بنو تمیم کے قبائل جو حضرت معاویہ کے خلاف تو حضرت علی کی جنگ میں تھے، فوج میں تھے، بعد میں وہ ان سے علیحدہ ہوئے، ناراض ہوئے، اور انہی میں سے ایک نے حضرت علی کو شہید کر دیا، چوتھے خلیفہ یہی لوگ تھے. لیکن بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ حضرت حسن نے صلح کر لی امیر معاویہ سے، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، مسالت ہو گئے. حضور نے فرمایا بھی تھا میرا یہ بیٹا جو ہے یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا، رضی اللہ تعالیٰ. بہت متحمل مزاج، بہت متحمل مزاج. اس کے بعد 20 سال گزرے ہیں، نوٹ کیجئے، امیر معاویہ کی خلافت کہیں، حکومت کہیں، عمارت کہیں. ہم خلافت راشدہ میں اس دور کو نہیں سمجھتے. خلافت راشدہ یا حضرت علی پر ختم یا حضرت حسن پر ختم. 30 برس جو حدیث میں آئے وہ بنتے ہی تب ہے جبکہ حضرت حسن کے بھی 6 مہینے شامل کیے جائیں. امیر معاویہ کا دور جو ہے وہ خلافت راشدہ میں، لیکن حکومت راشدہ میں شامل ہے. امن ہی امن، سکون ہی سکون، چین ہی چین، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی خونریزی نہیں. 20 برس. باقی ہمارے جو خلفاء اربعہ کے ملا کر 30 برس بنتے ہیں، 4 کے بلکہ 5 کے. اور اس میں جو ہے وہ دوبارہ وہ جو قافلہ رک گیا تھا کہ فتوحات کا دائرہ، کیونکہ انٹرنل اسٹرائف حضرت علی کا پورا دور تو باہمی خانہ جنگیت کی نظر ہو گیا. ناٹ اے سنگل انچ آف لینڈ واز ایڈڈ ٹو دی اسلامک ٹیریٹریز. تو باہمی جنگ ہو رہی، 1 لاکھ آدمی تو مر گئے ایک دوسرے کی تلواروں سے. عشرہ مبشرہ شہید ہو گئے 2، طلحہ اور زبیر. پھر حضرت علی کی شہادت پر معاملہ ختم ہوا. اس لیے پھر جو ہے شروع جو ہوا دوبارہ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا وہ حضرت معاویہ کے دور میں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اب اس کے اندر وہ وگر نہیں تھی جو دور صحابہ میں تھی. اس نے یہ زخم بہت کاری تھا جس نے جو دلوں کو جو ہے مردہ کیا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ فسادات کی شکل کے اندر پیدا ہوئی ہیں، وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی. وہ ضعف جو تھی کہا وہ دور فاروقی اور دور عثمانی کا بھی ابتدائی دور جو ہے حضرت عثمان کے 12 سال ہیں خلافت میں، جن میں سے کم از کم 8 برس تو بالکل اسی شان کے جیسے کہ حضرت عمر کی. آخری سالوں میں فتنہ ہوا، اختلافات ہوئے. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا ایک صحابہ میں سے ایک بزرگ شخصیت تھے مغیرہ ابن شعبہ. انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی ہی میں
اپنے جانشین کا فیصلہ کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور کے کبار صحابہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے، اب تو یا تو وہ جو صغار تھے، اس میں چھوٹے تھے، بچے تھے، وہ ہیں، یا جو بعد میں ایمان لائے وہ ہیں۔ تو خانہ جنگی ہماری جو 1,00,000 جانیں پہلے دے چکی ہے، اب بھی اگر کسی مضبوط قبیلے کی پشت پناہی نہ ہوئی حکومت کو تو خانہ جنگی رہے گی۔ امیر معاویہ کی بات بھی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے یزید کے لیے ولی عہدی کی بیعت لے لی، سب نے بیعت کر لی سوائے 5 افراد کے، 5 تھے بہت اہم۔ حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، حضرت زبیر کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، حضرت علی کا بیٹا حضرت حسین، حضرت حسن کا انتقال ہو چکا تھا۔ امیر معاویہ نے جہاں تک میرا مطالعہ ہے سختی نہیں کی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابھی تو ولی عہدی کی بیعت ہے نا، جب وہ اصل وقت آئے گا وہ ذمہ داری سنبھالنے کا عمارت کی تو پھر دیکھا جائے گا۔ اب 10 برس گزر گئے کہ یہ ولی عہدی کی بیعت جو ہے ہوئی بھی ہے مسلمانوں کی پوری سلطنت کی، سوائے ان 5 افراد، ان میں سے بھی ایک جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو گئے تو 4 رہ گئے۔ جب باقاعدہ ولی عہدی نے شکل اختیار کی ہے عمارت کی تو 4 افراد تھے، انہوں نے انکار کر دیا بیعت سے۔ لیکن بعد میں اب جب یزید کی حکومت کی طرف سے طاقت کے استعمال کا جو مظاہرہ ہوا کہ اب کر دیا جائے گا، تو یہ تقسیم ہو گئے 2+2 میں، 2 ایک طرف 2 ایک طرف۔ ان 4 میں سے جو کبار تھے، اکبر تھے، بڑے تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان دونوں کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خانہ جنگی شروع کر دی جائے، لہذا انہوں نے بیعت کر لی۔ مصلحت امت انہوں نے پیش نظر رکھی، جیسے مصلحت امت امیر معاویہ نے پیش نظر رکھی تھی، مغیرہ بن شعبہ کا مشورہ مان کر۔ 2 تھے یہ نوجوان تھے، حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، تو نہیں، نتھنگ ڈوئنگ، وی ہیو ٹو ریزسٹ۔ ان میں سے اختلاف اب کیا ہو گیا، عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ دیکھو ہمیں یہی حجاز میں رہتے ہوئے مقابلہ کرنا چاہیے، یہ گڑھ ہے۔ ادھر سے کوفے سے خطوط پر خطوط آ رہے تھے حضرت حسین کو، وہی بنو تمیم کے وہ جو جنگجو قسم کے، سرکش قسم کے قبائل وہاں آباد تھے، جو اسلام کے اندر اس طرح کی جو ہے امن اور چین انہیں کھلتا تھا، کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا چاہیے، انہوں نے وہاں کوفہ ان کا گڑھ تھا، انہوں نے شہید کیا حضرت عثمان کو، اور وہی جو ہے اب حضرت حسین کے پاس خطوط پر خطوط بھیج رہے آئیے آپ، اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت حسین نے بھیجا، اپنے چچاداد بھائی کو، ان کے ہاتھ میں 12,000 افراد نے بیعت خلافت کر لی۔ ادھر سے خط آ گیا، اب آپ چل پڑے۔ عبداللہ ابن زبیر کی رائے نہیں مانی آپ نے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر روکتے رہے آخری وقت تک۔ عباس تو حضرت حسین کے نانا کے درجے میں ہے، کیا حضور کے چچاداد بھائی نہیں ہیں؟ چچاداد بھائی ہیں حضرت حضور کے، روکتے رہے۔ حضرت حسین کے اور بھی بہت قریبی رشتے دار محمد ابن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا ہے، جو حضرت فاطمہ سے نہیں ہے، اس لیے وہ سادات میں شمار نہیں ہوتے، لیکن آپ اپنے ہاں ذکر میں علوی، فلاں علوی، مولانا سعید الرحمان علوی، یہ علوی کون ہے؟ یہ محمد ابن حنفیہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت علی کے ساتھ تو نسبت ہے ان کی، لیکن چونکہ حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں ہے لہذا سادات میں نہیں ہے، علوی لوگ وہ ہیں، وہ روکتے رہے۔ خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں، حسین بن جاؤ، ان کوفیوں پر اعتماد نہ کرو۔ بس یہ کہ اس کے بعد میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقدر معاملہ تھا۔
اب تفاصیل تو آپ نے جو کتاب میں پڑھیں گے، بعد میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ راستے ہی میں سے اطلاع آ گئی کہ وہاں تو عبید اللہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا، اس نے جو پھر تشدد کیا تو سارے کوفی پھر گئے، سب نے بیعت توڑ دی، سب نے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لی، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ لا اللہ، حضرت حسین واپس آنے کا سوچا تو مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے کہ اب تو جب تک ہم اپنے باپ کے خون کر کے سانس نہیں دے دیں گے واپسی کا کیا سوال ہے۔ وہ ایک عرب شخصیت جو ہوتی ہے اس کے اندر جو، لہذا اپنی مروت میں حضرت حسین نے کہا ٹھیک، یہ لمبی بات ہے۔ آگے جا کر جو ایک واقعہ بہت ہی کنٹروورشیل ہے وہ یہ ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کی فوجیں آ گئی ہیں تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ 3 آپشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک تو مجھے واپس جانے میں جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے سرحدوں پر بھیجنے میں ترکوں کے ساتھ، ترکوں سے جہاد ہو رہا تھا خراسان جس کو حدیث میں کہا گیا ہے، میں وہاں چلا جاتا ہوں، کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے لگا دوں، یا مجھے سیدھا دمشق جانے دو، دمشق دارالخلافہ تھا اس کا یزید کا، تو ازاؤ یزید بے یزید، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، نتھنگ ڈوئنگ، یہاں بیٹھ کرو ہیئر اینڈ ناؤ۔ یہ حضرت حسین نے قبول نہیں کیا، انہوں نے لا کر فوجیوں کے سامنے ان خطوں کے تھیلے رکھ دیے اور ایک ایک کا نام، فلاں ابن فلاں، کیا یہ تمہارا خط نہیں ہے جو تم نے مجھے بلایا؟ اے فلاں، یہ سب کے سب کوفی تھے نا، عبید اللہ ابن زیاد اس فوج میں کون تھے؟ کوفی تھے۔ وہ جو بوری بھری ہوئی تھی خطوں کی وہ جب دکھائی ہے، اب ان کی جان پر بن گئی کہ اب اگر انہیں جانے دیتے ہیں تو ہماری جو غداری تھی یزید سے اس کا پول کھل جائے گا، تو وہ یزید تو پھر ہماری جو شامت بلائے گا کہ ہم نے بلایا تھا حسین کو، لہذا یہیں پر ختم کرو ان کو، اور اسی لیے خیموں میں آگ لگائی گئی تاکہ یہ جو ایویڈنس تھا یہ ختم ہو۔ ورنہ ظاہر بات ہے خواتین کی کوئی بے حرمتی نہیں کی گئی۔ حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین زین العابدین وہ بیمار تھے، جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے، ان کے اوپر یہ کیا کہ اب یہ قتل کر دو، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جو اب جو ہے خواتین یہ گویا کہ مال غنیمت میں سے رولیا بنا لو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں ایسا نہیں۔ بہرحال یہ ہے اصل پس منظر محمد کا تاریخ کا حادثہ، بہت ہی سمجھیے تکلیف دہ تاریخ انسانی میں ابھی تک وہ بلیڈ کر رہا ہے۔ وہ جو یہودی سازش جو ہے وہ ابھی تک بلیڈ کروا رہی ہے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ فرقے 2 بن گئے تھے اس وقت، شیعان علی، شیعان عثمان۔ شیعان علی میں یہ سب لوگ تھے اور ان میں وہ خوارج جو بعد میں بن گئے وہ بھی تھے، جنہوں نے قتل کیا حضرت علی کو وہ بھی تھے، اور شیعان عثمان وہ تھے جو حضرت علی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ پہلے آپ عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں پھر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے کس کا موقف جو ہے وہ برحق تھا۔ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، مجھے تقویت پہنچاؤ تو میں ان سے نپٹوں۔ میرے نزدیک دونوں انتہائی نیک، انتہائی مخلص، انتہائی ظاہر باتیں حضور کے بارے صحابہ میں سے ہیں، ہم ان میں سے کسی کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال صورتحال ایسی بنا دی گئی تھی کہ گویا کہ انسان جو ہے حالات کے اندر مقید ہو کر رہ جائے، اس لیے کہ حضرت علی کے گرد گھیرا ہے انہی کوفیوں کا، جو بیعت کرے گا ادھر سے ہو کے گزرے گا نا پہلے گردن مار دیں گے، اس کی پہنچنے نہیں دیں گے حضرت علی تک۔ صورتحال اتنی پیچیدہ تھی۔ بہرحال اس درحد پاس اب میں آ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ واقعہ کربلا اور شخصیت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شخصیت یزید، یہ ون آف دی موسٹ کنٹروورشل ایشوز آف مسلم ہسٹری۔ ان کے بارے میں 3 جو ہے نقطہ نظر موجود ہیں، اور تینوں بھی ایسے نہیں ہیں کہ بالکل ڈسٹنکٹ ہو ایک دوسرے سے، 1 2 3 نہیں، ملے جلے شیڈز۔
اوپر والے کا شیڈ وہ تو ہوتا ہے کچھ، وہ دوسرا شیڈ شروع ہو گیا، وہ مکسر چلا آ رہا ہے، پھر دوسرا شیڈ آ گیا، پھر دوسرے شیڈ کے ساتھ تیسرا شیڈ کچھ ملا ہوا ہے، پھر تیسرا ننگا شیڈ آ گیا. تو یہ اس طریقے سے 3x3 9 شیڈز آپ کو مل جائیں گے. مسلمانوں میں ان واقعات کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے؟ میں 3 مین میں تقسیم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اہل تشیع سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان کو میں کہوں گا امامی ہے. اب ان کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے وہ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت علی کو خدا کا اوتار مان لیا اور آج بھی موجود ہیں. علوی اور نصیری یہ شام میں اور لبنان میں جو ہے اس کی جو ہیں یہ وہ کھل کر کہتے ہیں. پھر یہ کہ اس میں ان سب کا اتفاق ہے کہ خلیفہ اول روز سے حضرت علی تھے اور یہ کہ حضرت علی جو ہے وصی تھے حضور کے. حضور نے وصیت کی تھی کہ ان کو میرے بعد خلیفہ بنانا. بہرحال یہ ایک نقطہ نظر ہے تاریخ کا. اور یہ کہ حضرت حسین نے اپنی گردن کٹوا کر اور اسلام کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا. یہ جو انتہائی نقطہ نظر ہے اس میں کچھ اہل سنت کے بھی، عوام ہی نہیں خواص بھی شامل ہیں. یہ نقطہ نظر جس طریقے سے پھیلایا گیا ہے، اب آپ اندازہ کیجئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حضرت عثمان کے خلاف اس کے زمانے میں یعنی ماسٹر پلان تھا یہ اس پروپیگنڈے کا. آج کا ماسٹر پلان کیا ہے؟ ہر سال یہ محرم میں جو دہرایا جا رہا ہے معاملہ، اس میں خاص نقطہ نظر جو ہے وہ ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے، پختہ ہو چکا. مسلمان علماء میں سے بھی اکثر تاریخ نہیں پڑھتے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، تاریخ کے حوالے سے جو باتیں مشہور کر دی گئی وہی ان کی زبان قلم پر بھی آ گئی. تو ایک نقطہ نظر تو یہ ہے. چنانچہ وہ جو اشعار مشہور ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بدا لا الہ است حسین. یا یہ کہ ہمارے ہاں سنی شاعر آپ ذرا اندازہ کیجئے، مولانا محمد علی جوہر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کوئی ان سے پوچھے اسلام مرا کب کون سی تاریخ ہے اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ؟ اسلام مرا نہیں تھا، اسلام میں کمی ایک آ رہی تھی. میں پہلے کہتا رہا ہوں 6 منزلہ عمارت کی 5 منزل گر گئی تھی. اوپر ریاست کا نظام جو تھا خلافت کا شورائی کہ مسلمانوں میں سے انتخاب کے ذریعے سے جو بہترین ہو، متقی ہو، عالم ہو، کچھ نہ یہ کہ جس کے پیچھے قوت ہو، جس کی لاٹھی اور بھینس اس کی بحث ہی نہیں. یہ کمی آ رہی تھی. وہ کمی تو حضرت حسین کی شہادت کے بعد بھی برقرار رہی. 1000 برس تاریخ وہی چلی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بحث. بنو امیہ کی لاٹھی تھی، انہوں نے سنبھالا، اس کے بعد بنو عباس کی لاٹھی آئی، انہوں نے سنبھالا. تو ظاہر بات ہے کہ وہ خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ دنیا میں آج تک تو آیا نہیں. 2-2.5 عرصے کے لیے وہ بھی بنو امیہ کے دور میں عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آیا، باقی تو نہیں، بادشاہت آئی. لیکن یہ انتہا پسندی جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی عوام تو اصل میں یزید کا نام پلید کے بغیر لینا چاہتے، اس کی شخصیت کے بارے میں اس تصور نے یہ دیا ہے کہ وہ زانی تھا، شرابی تھا اور اس موسیقی کا رسیہ تھا اور یہ تھا اور کتوں سے کھیلتا تھا، فلاں کرتا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. اور یہ کہ وہ جو ہے اصل ذمہ دار ہے قتل حسین کا رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک نقطہ نظر تو یہ ہے. دوسرا نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس ہے. بہت کم بڑے محققین میں سے کوئی تاریخ کے جو ہیں وہ لوگ یا جو اس معاملے کے اندر کوئی بہت جو ہے گہرائی میں جاتے ان کا ایک نقطہ نظر ہے. میں اس سے متفق نہیں ہوئی، میری اتفاق نہ سمجھیے. میں یہ کہہ رہا ہوں عوام میں نہیں ہے. یہ عوام میں اہل سنت میں یہ نقطہ نظر موجود نہیں ہے. لیکن اہل سنت کا ایک ایکسٹریم جو ہے فلینک، الٹرا رائٹسٹ جیسے آپ کہتے ہیں، الٹرا لیفٹسٹ، ان میں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تو اصل میں ایک پاور اسٹرگل تھی. تو معاملہ جو ہے یہ در حقیقت جو ہے جس طرح دنیا کے اندر اقتدار کی جنگیں ہوتی ہیں، حضرت حسین یہ سمجھ رہے تھے کہ بنو ہاشم کا حق ہے، وہی جو کہ
آ کے عبداللہ ابن سبا نے جو بات پھیلائی تھی بنو ہاشم تو ہم ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے، یہ بنو امیہ کہاں سے آ گئے؟ یہ ایک نقطہ نظر ہے ناصبین کا۔ ہمارے دور میں ایک شخص نے اس پر بہت سی زوردار کتابیں لکھی تھی، محمود احمد عباسی، وہ گویا کہ اس دور کے ناصبین کے سرداروں میں سے تھے۔ ان کی کتاب جو چھپی ہے یہ کوئی 60s کی بات ہے غالباً یا 50s کی، خلافت معاویہ و یزید۔ اس نے یہ کیا کہ تاریخ ہی کے اوراق میں سے ایسی پکچر نکال دی جو اہل تشیع کے دی ہوئی پکچر سے بالکل برعکس۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ نے تمام نقطہ ہائے نظر کو جمع کیا ہے۔ مورخ کا کام تو یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، فلاں کا یہ تھا، فلاں کا یہ تھا، فلاں کا یہ موقف تھا، فلاں کا یہ موقف تھا۔ اب حدیث میں تو یہ کیا گیا ہے کہ تمام روایتوں کی چھان پھٹک کی گئی، چھان بین کی گئی۔ تاریخ کی روایتوں میں چھان پھٹک ہوئی نہیں، انہوں نے جمع کر دیا سارا گند جو بھی تھا۔ لہذا اب تاریخ کی کتابوں سے آپ نقشہ لائیں گے تو ایک انتہا کا بھی نکلتا ہے، دوسری انتہا کا بھی نکلتا ہے۔ تو میں نے جب یہ کتابیں پڑھی تھی تو میں نے یہ مانا تھا، میں نے اس کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، لیکن یہ میں نے مانا تھا کہ یہ اس نے کام کیا ہے کہ تاریخ کے حوالے سے یہ مواد نکال کر گویا کہ دوسری انتہا جو ہے اس کی بجائے اب انسان کے لیے ممکن ہے کہ درمیانی پوزیشن میں آ جائے۔ ایک یہ انتہا یہ ہے درمیان، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قائم کیا ہے۔ اہل سنت کے اکثر علماء قائم، چنانچہ میں واقعی بتا دیتا ہوں، مولانا اصلاحی صاحب اس زمانے میں وہ مصحف میں نکال رہا تھا، سرپرستی مولانا اصلاحی صاحب کی تھی، میں نے انہیں بھی پڑھوائی وہ کتابیں، انہوں نے نہیں پڑھی تھی، اور انہوں نے پھر باقاعدہ ایک معافی نامہ لکھا کہ میں چونکہ تاریخ کا طالب علم نہیں رہا، میں قرآن اور حدیث اس پر بلکہ زیادہ زور تو قرآن ہی پر ہے، حدیث میں بھی کمی تھا، تو میں چونکہ تاریخ کا طالب علم نہیں تھا، لہذا تاریخ کے بارے میں جو باتیں عام لوگوں کی زبانوں پر آ گئی تھی، قلم سے آ گئی تھی، کچھ اہل قلم کے ہاتھوں بھی، وہی میری زبان پر بھی آ گئی اور میری زبان سے نکلتی رہیں یا میرے قلم سے۔ اب میں ان تمام باتوں سے توبہ کرتا ہوں جو حضرت عثمان پر تنقید کے ضمن میں یا امیر معاویہ پر یا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جو بھی میری قلم سے یا زبان سے ایسی باتیں نکلی میں ان سے متعین ہوتا ہوں۔ یہ چھاپا میں نے باقاعدہ، یہ اقرار نامہ ان کا مصحف ہے۔ بہرحال ناصبیوں کا قول یہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اصل میں حضرت حسین کی شہادت کی ذمہ دار یزید نہیں ہے، بلکہ عبید اللہ ابن زیاد کہیں یا اصل میں وہ کوفی تھے جنہوں نے کہ وہ خطوط لکھ کر حضرت حسین کو بلایا تھا، اور اب وہ مرتد ہو گئے تھے، گویا کہ اپنی توبہ اپنی بیعت جو توڑ کر ممین کو صفائی دماغین کو سوال نفسی بیعت کا معاملہ کیا، اور اب ان کو خطرہ تھا کہ اگر حضرت حسین پہنچ گئے یزید تک تو وہی معاملہ ہو جائے گا جیسے حضرت حسن کا ہوا تھا امیر معاویہ کے ساتھ، تو صلح ہو جائے گی۔ حضرت حسن نے صلح کر کے امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کی تھی، چنانچہ یہ الفاظ آتے ہیں روایت کے اندر، اذا یدی بیدی ہی، میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، اب اس کے وانی چاہے بیعت کر لوں گا یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لوں گا، جو بھی ہوگا یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناصبیوں کے نزدیک یزید نہ زانی تھا نہ شرابی تھا نہ اس کا رسیہ تھا، موسیقی کا وغیرہ کچھ نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک ایک مسلمان تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس درجے کا جو خلفائے راشدین پہلے سے وہ ان کے درجے کا تو کون مل سکتا تھا انسان؟ یہی ہے جس کے بارے میں سب سے پہلا لشکر جو حملہ آور ہوگا مدینۃ القیصر پر، حضور نے فرمایا وہ ان کی مغفرت ہو گئی، اور پہلا لشکر گیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یزید کی سرکردگی، ناصبی اس کو لے کر آتے۔ تو یہ دو انتہائی نقطہ نظر ہے۔ اہل تشیع میں بھی پھر انتہا، وہ الوہیت والا معاملہ جو ہے وہ اہل تشیع کا جو وہاں سے نصیریوں وغیرہ کا ہے وہ نہیں تو کم سے کم ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ غالب جیسا شخص کہتا ہے مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں،
بوتراب حضرت علی کی کنیت ہے حضور کی عطا کرنا، کہ میں ان کی بندگی کر رہا ہوں، ان کی عبادت کر رہا ہوں، اصل میں ان کی نہیں اللہ کی کر رہا ہوں۔ اور ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی غالب۔ تو یہ میں نے آپ کو دو انتہائی نقطۂ نظر بتائے ہیں، اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں نے محمود احمد عباسی کی کتاب سے، کیونکہ میں نے تو اب ساری تفاصیل میں جا کر تفسیر طبری کو پڑھنا اور تفسیر فلاں کو تو پڑھنا، یہ تو ساری عمر اسی کام میں آدمی لگے، اسی کا ریسرچ اسکالر بن کر رہ جائے تو کام کر سکتا۔ لیکن میں نے جب دیکھا کہ اس شخص نے ایک دوسرا بالکل انتہائی نقطۂ نظر، تو اب یہ کہ درمیان میں کھڑے رہنے کا انسان کو موقع ملتا ہے۔ وہ جو ہے اکثر جو اہل علم ہیں، اہل سنت، لیکن اس میں بھی جس وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے مجھ پر، وہ یہ ہے کہ اگرچہ اسلام کی موت واقع نہیں ہو رہی تھی، لیکن اسلام کے سیاسی نظام کی سطح گر رہی تھی۔ اب موروثی حکومت کا گویا کہ آغاز ہو رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے یہ میدان میں آئے، خلافت کے مدعی ہو کر نہیں آئے، ناصبیوں کے بات کی خلافت، وہ خلافت کے مدعی تھے ہی نہیں۔ البتہ یہ جو اب سنت کیسر و کسرا شروع ہو رہی تھی، اچھا حضرت امیر معاویہ کی نیت کتنی بھی پاک اور صاف ہو، انہوں نے تو امت کی بھلائی کے لیے کہ خانہ جنگیاں نہ دوبارہ شروع ہو جائیں، یہ 4 سال کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ آدمی ہمارا مارا گیا مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے، آگے پھر دوبارہ ہو جائے گا۔ اب وہ تو دور ختم ہوا تھا، اب جو صحابہ کبار سے گئے، اب تو یا تو صغار میں سے چند رہ گئے ہیں، اور باقی جو ہے وہ تو اب وہ لوگ ہیں جو نو مسلم، تو یہاں تو وہ طاقت کا معاملہ چلے گا۔ لہذا اگر کسی مضبوط قبیلے کی پشت پر طاقت نہ ہو تو نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ بہرحال یہ ایک آیت تھی امیر معاویہ کی، اور چونکہ وہ صحابی ہیں، ان کی نیت پر تو حملہ کرنا جو ہے میرے نزدیک اسلام کے منافی ہے۔ نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے آپ، ان کی بات سے اختلاف کر سکتے، حضرت عمر کی بھی کسی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے، نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ الصحابہ کلھم عدول۔ تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین نکلے تھے اس انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے، وہ اس کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ کو روکنے کے لیے کہ اسلام کا وہ نظام جو ہے شورائی خلافتی نظام، وہ اب ملوکیت میں تبدیل نہ ہو جائے، اور یہی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی نیت تھی۔ تو میں نے جو آپ سے کہا تھا 2 جمع 2 نیتیں ان کی بھی پاک، ان کی بھی پاک، چاروں صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی، عبداللہ ابن عباس بھی، عبداللہ ابن زبیر بھی، حسین ابن علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، نیت پہ کسی کے حملہ نہ کیا، نہ ناسمیوں کی طرح جو حضرت علی تک بھی پہنچ جاتے، نہ اہل تشیع کی طرح کہ وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ تو بک گئے تھے، یہ خرید لیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ نے جو بیعت ولی عہد لی تھی وہ بھی لوگوں کو خرید کر لی تھی، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ محصلہ حضرت حسین نکلے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ موقع مل رہا ہے اس راستے کو روکنے کا، سد باب کا۔ جب معلوم ہوا کہ نہیں، وہ تو شراب ثابت ہوا، وہ کوفی تو الکوفی لا یوفی، کوفی تو پورا بات کرتا ہی نہیں اپنی کبھی بھی، یہ تو محاورہ ہے عربی۔ لہذا آپ نے واپس آنا چاہا، یا یہ کہ آپ نے یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں پھر بہت کنٹروورشیل ہے، اس کی کیا توجہ ہے؟ یہاں تک حضرت حسین کہہ رہے ہیں اس روایت کے مطابق، اب پھر میں کہوں گا تاریخی روایات، اس کی تنقید، اس کی تحقیق، اس میں پھر کس کو بالا کر کس کو کم تر کہنا وہ میرے موضوع نہیں، لیکن ہے سب مانتے ہیں کہ مجھے وہاں جانے تو سیدھا یزید تک خود میں وہاں جا کر آزا یزید یزید اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے بس ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں کہ یہ انتہائی اندوہناک واقعہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے قتل کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ اہل کوفہ پر ہے۔ یہ ہے در حقیقت تاریخ کا معاملہ۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر وہ بھی برحق تھے، حسین ابن علی برحق تھے، ان کی نیتوں میں کوئی فطور نہیں تھا، نہ ابن عباس کی نیت میں، نہ ابن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن یہ کہ صورتحال واقعہ جو ہوا وہ انتہائی اندوہناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
اور یہ چیز جو ہے آج تک، لیکن اس کا ایک اثر جو اہل تشیع کے اندر ہے، یہ جو واقعہ کربلا کے جو ہر سال ایک ہوتا ہے معاملہ، اس کا ایک جہاں اور چیزیں خراب ہیں اس میں ایک چیز اچھی بھی ہے۔ شیعوں میں قربانی کا جذبہ سنیوں سے بہت زیادہ ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ پوری دنیا میں ایک ہی قوم نکلی جنہوں نے بادشاہت کا تختہ الٹا، ہزاروں جانیں دی، بٹوین 20 and 30,000 پیپل بادشاہ کو بغیر دیا۔ تمام عالم عرب میں اگر وہ بیٹھا ہوا ہے حسنی میں مبارک کے 30 برس ہو گئے بیٹھا، ایک خاندان چلا رہا ہے، آل سعود کا چلا رہا ہے۔ اسرائیل کو بھی پہلی مرتبہ جو ہے ناک رگڑوا دی ہے، تو وہ بھی حزب اللہ شیعوں کی۔ تو جو بات حق ہے اس کو ماننا چاہیے، یہ ان میں جذبہ ہے۔ ضیاء الحق نے آرڈیننس نافذ کیا تھا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تمہیں نہیں دیں گے، ہم دیتے ہیں جہاں دیتے ہیں۔ ان کی زکوٰۃ جاتی ہے تمام جو مراکز ہیں علمیہ جو ایران کے اور عراق کے، نجف کے ہوں یا قم کے ہوں، تو ہم وہاں جائیں گے، تمہیں نہیں دیں گے۔ اور حالانکہ ماشاء اللہ ابھی جوان تھا، نوجوان تھا، بلکہ 3 ہی برس ہوئے تھے، 1980 کا واقعہ ہے، 77 میں آیا ضیاء الحق، لیکن جب اس نے وہ نافذ کیا ہے اور یہ کھڑے ہو گئے نہیں دیں گے، 50,000 آدمیوں نے جا کے گھیراؤ کر لیا سیکریٹریٹ کا اسلام آباد میں، دھرنا مار کر بیٹھے، مارو ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ ہمیں یقین نہ دلایا جائے کہ ہمیں زکوٰۃ سے استثناء کیا جائے۔ اور ناک رگڑ دی اس نے، نکیریں نکلوا دی زمین، ماشاء اللہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر۔ بہرحال تو یہ جو 2 انتہائی معاملات ہیں، اس میں میں نے جو نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سلسلے میں اور واقعات بھی ہیں لیکن میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اب آخری بات کہہ رہا ہوں۔ یہود کی وہ سازش ایک طرف تو ہمارے ہاں ابھی تک یہ شیعہ سنی جہاں بھی ہوتا ہے معاملہ، یہ وہی عبداللہ ابن سبا کا معاملہ جو ہے، بلیڈنگ آف دی امہ۔ دوسری طرف اب وہ یہود کی سازش جو ہے زائنزم کی شکل میں آئی ہے، اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے صفحہ ارضی سے۔ اور اس وقت ہم فرق جو پڑ چکا ہے وہ کیا ہے، پورا عالم عیسائیت اس کا اعلی کار ہے، پوری طرح عالم۔ اور یہ معاملہ جو ہے اس کے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں جن کا ابھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ الملحمۃ العظمیٰ کے بعد، آرمگڈون کے بعد بھی کچھ حالات پیش آنے والے ہیں اس یہودی سازش میں۔ بہرحال یہ ہے اس کا پس منظر۔ میں نے جو چند کتابوں کا ذکر کیا ہے اس کا دوبارہ آپ سے ذکر کر دوں، جن میں سے ایک ہے سانحہ کربلا، ایک شہید مظلوم، ایک وسیل عیسیٰ، ان کا مطالعہ کریں۔ اسی کہ اہل سنت میں بھی جو انتہائی چیزیں موجود ہیں، ان کا جو اصل اہل سنت کا عقیدہ ہے عوام کے اندر تو نہیں ہے۔ ایک طرف وہ اہل تشیع کی انتہا اور ایک طرف ناصبیت کی انتہا، ان دونوں میں درمیانی موقف اللہ تعالیٰ نے جو اس بیان کرنے کی توفیق دی ہے بہت سے علماء ملک کے ہیں، لیکن یہ کہ اس کلیئرٹی کے ساتھ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بات واضح ہوئی ہو کہ یہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ وہ دعوی خلافت لے کر نہیں آئے تھے، وہ جو ہے در حقیقت اس راستہ روکنا چاہ رہے تھے۔ اس میں یہ کہ حالات کی تبدیلی سے انہوں نے بہرحال مروت اپنی شرافت میں وہ جو کوفیوں کی بات کو صحیح سمجھا، تو گویا کہ ایک موقع تھا کہ اس کو روکا جائے، ریزسٹ کیا جائے، لیکن وہ جو ہے کوفی لایوفی اس پر پورے اترے اور اس کے بعد جو ہے وہ سانحہ پیش آ گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔